الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ حضرت سیدنا علامہ بن حجر مکی شافی رحمۃ اللہ علیہ نعمت الکبریٰ صفحہ نمبر 52 پر ولایت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے ایک ایمان افروز اور عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ ایک شخص جس کا نام عامر یمنی، اس کی ایک بیٹی تھی جو تولج یعنی بڑی آنت کا درد، جذام یعنی سفید داغ کے امراض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے سے بھی معذور تھی۔ عامر کے پاس ایک بت تھا، وہ اپنی بیٹی کو اس بت کے سامنے بٹھاتا اور بت سے کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو شفا دے۔ سالوں تک وہ یوں کہتا رہا مگر بت بنا رہا، پتھر کا بت دے بھی کیا سکتا تھا۔ توفیق عنایت ہوئی، ہوا چلی کہ ایک دن عامر یعنی اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس گونگے بہرے پتھر کو پوجتے رہیں گے جو نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ نہیں سمجھتا، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم صحیح دین پر ہیں بھی کہ نہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے کہ پھر ہمیں ساتھ لے کر ہدایت کی تلاش کے لیے نکلو، شاید کہ ہمیں حق کی طرف کوئی راہ رہنمائی مل جائے۔ دونوں میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو سارے آسمان پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی روشنی سے ساری دنیا چمک اٹھی ہے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے ظلمت یعنی اندھیرے کے پردے ہٹا دیے ہیں تاکہ خواب غفلت سے جاگ جائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے صف باندھے ایک مکان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے اور درخت جھکے ہوئے ہیں، اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو سچے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ مبارک ہو کہ خاتم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ عامر نے اپنے بت کو دیکھا تو وہ اوندے منہ زمین پر ذلیل و خوار پڑا تھا۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، اور اس بت کو تو دیکھیے کیسے سر نیچے کیے ہوئے زمین پر پڑا ہے۔ اتنا سنتے ہی بت بول اٹھا، خبردار رہو، بڑی خبر زہر ہو گئی ہے۔ وہ پاک ذات پیدا ہو چکی ہے جو کائنات کو شرف و اختیار بخشے گی۔ آخر آگاہ رہو، وہ آخری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی آمد یعنی آنے کا ہر ایک کو انتظار تھا، جس سے شجر و حجر یعنی درخت اور پتھر باتیں کریں گے، وہ جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا، اور جو قبیلہ رابیہ مصر کے سردار ہوں گے، ظاہر ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عامر نے بیوی سے کہا، تو سن رہی ہے کہ یہ پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ بولی، اس سے پوچھئے اس پیدا ہونے والے سعادت مند کا نام کیا ہے جن کو نور سے اللہ پاک نے سارے جہان کو روشن فرما دیا ہے۔ عامر نے کہا، اے غیب سے آنے والی آواز، اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے، یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ جواب دیا، اس کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو صاحب زمزم و صفا یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کی زمین تہامہ ہیں، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ وہ جب چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کریں گے، نہیں بلکہ بادل ان سے سایہ حاصل کرے گا۔ اتنے میں عامر کی بیمار بیٹی
جو کہ نیچے بے خبر سو رہی تھی اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ عامر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، تیری وہ تکلیف کہاں گئی جس میں تم مبتلا تھی اور جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، میں دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اپنے سامنے نور کی تجلی دیکھی۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، یہ نور کیسا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ کون بزرگ ہے جن کے مبارک دانتوں کے نور سے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب آیا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے باپ دادوں میں سے ایک بزرگ ہیں جس سے کائنات پر نور ہی نور ہے۔ ان کا نام نامی عظم گرامی احمد و محمد ہے۔ فرما برداروں پر رحم اور خطا کاروں سے درگزر فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب دیا، وہ دین حنیف یعنی سچے دین پر ہوں گے۔ میں نے پوچھا، وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ وحدہ لا شریک کی، یعنی اس اللہ پاک کی جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا، میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمدی کے اٹھانے کا شرف بخشا گیا ہے۔ میں نے عرض کی، آپ میری اس تکلیف کو نہیں دیکھتے؟ فرشتے نے کہا، ہاں، تم نبی احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں نے محبوب کی ذات میں اپنا راز و دلیل رکھی ہے۔ جو کوئی مجھ سے میرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرے گا، میں اس کی مشکل کو حل کروں گا، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ان کے بارے میں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفیع یعنی سفارش کرنے والا بناؤں گا۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ سنتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور سچے دل سے اللہ پاک سے دعا کی، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے اور جسم پر پھیرا۔ جب نیند سے اٹھی تو ایسی دیکھی جیسے اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر آمن یمنی نے اپنی بیوی سے کہا، بے شک ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہیں۔ ان کی محبت اور دیدار کے شوق میں جنگلوں اور دشگزار وادیوں کو طے کروں گا۔ چنانچہ عامر یمنی اور اس کے تمام گھر والے نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمین کے سفر کا ارادہ کیا۔ سر زمین مکہ میں داخل ہو کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان علی شان کا پتہ پوچھ کر دروازے پر دستک دی۔ بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے عرض کی، ہمیں اپنے لخت جگر نور نظر کا نور برسانے والا چہرہ دکھا دیجئے جس نے اپنی چمک دم سے ساری دنیا کو چمکا دیا ہے، جن کے طفیل اللہ کریم نے کائنات کو روشن فرما دیا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ابھی اپنا نور نظر یعنی اپنا پیارا پیارا بیٹا تمہیں نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ مجھے یہودیوں کا ڈر ہے، کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں، اور میں نہیں جانتی کہ تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ عامر اور اس کے گھر والوں نے کہا، ہم نے تو اسے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن اور اپنے دین یعنی اپنے باطل مذہب کو چھوڑا ہے۔ اس نور والی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کریں، جن کے دربار میں حاضر ہونے والا کبھی ناکام و مراد نہیں لوٹے گا۔ یہ سن کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اچھا، اگر میرے پیارے بیٹے کے دیدار کے بغیر تمہارا گزارا نہیں تو جلدی نہ کرو، کچھ دیر ٹھہر جاؤ۔ یہ فرما کر آپ اپنے مکان عرش و نشان میں تشریف لے گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ارشاد فرمایا، اندر آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی وہ اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جس میں دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے۔ وہاں کے انوار و تجلیات میں ایسے گم ہوئے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے خبر ہو گئے۔ بے ساختہ اللہ پاک کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے ہی چہرہ پر انوار سے پردہ اٹھا تو دیدار کرتے ہی یکدم ان کی چیخیں نکل گئی، اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئیں۔ قریب تھا کہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ننھے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔
حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب جلدی سے چلے جائیے۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے عامر یمنی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا، وہ اس نورانی چہرے کے دیدار کے عاشق زار بن چکے تھے۔ دیوانہ وار چیخ کر کہنے لگے، مجھے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر واپس لے چلو اور دوبارہ التجا کرو کہ مجھے دیدار کرا دے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر واپس آئے۔ اب کی بار جوں ہی عامر یمنی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی لپکا اور قدموں میں گر گیا، پھر ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح ان ننھے ننھے قدموں پر قربان ہو گئی۔ امجد کا دل مٹھی میں لے کر سوتے ہو گیا انجان، ننھے قدموں میں سر کو رکھ کر ہو جاؤں قربان مدنی۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ برادران اسلام، جس مبارک مکان میں اللہ کریم کے پیارے پیارے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی معتبرک یعنی بابرکت مقام ہے۔ علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت گاہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مسجد تعمیر کروائی تھی۔ اس مسجد کو کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ یہ انتہائی خوبصورت عمارت تھی جس کے اکثر حصے پر سونے سے کام کیا گیا تھا۔ علامہ ابو الحسین محمد بن احمد حبیبر اندیسی رحمۃ اللہ علیہ اس مکان کا عالیشان ذکر کرتے ہوئے اپنے زمانے کے حساب سے لکھتے ہیں، وہ مقدس جگہ جہاں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس بابرکت جگہ پر چاندی چڑھائی گئی۔ یہ جگہ یوں لگتی ہے جیسے چھوٹا سا پانی کا تالاب جس کی سطح چاندی کی ہو۔ یہ مبارک مکان ربیع الاول میں پیر کے دن کھولا جاتا ہے، کیونکہ ربیع الاول حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ اور پیر ولادت کا دن ہے۔ لوگ اس مکان میں برکتیں لینے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ دن ہمیشہ سے یوم مشہود ہے، یعنی اس دن لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں بزرگ عرض کرتے ہیں، مکے میں ان کی جائے ولادت پہ یا خدا، پھر چشمے اشک بار جمانا نصیب ہو۔ اب یہ سب معمولات مبارکہ موقوف ہو گئے اور آج کل اس مکان عظمت و شان کی جگہ لائبریری قائم ہے اور اس پر مکہ المکرمہ کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اس مکان عظمت پر پہنچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کوہ مروہ کے کسی بھی قریبی دروازے سے باہر آ جائیے۔ سامنے نمازیوں کے لیے بہت بڑا احاطہ بنا ہوا ہے، احاطے کے اس پار یہ مکان علیشان اپنے جلوے لٹا رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل دور ہی دور سے نظر آ جائے گا۔ اے عاشقان رسول، سب سے پہلے مروجہ طریقے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ جشن ولادت منانے کا آغاز اربل کے بادشاہ ابو سعید مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ آپ کی فرمائش پر ابن وحی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد کے موضوع پر کتاب لکھی۔ اس پر ابو سعید مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ابن وحی رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 سونے کے سکے بطور انعام عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیسا پاکیزہ دور تھا اور کس قدر عاشق رسول تھے کہ مولود شریف کی کتاب لکھنے پر اتنا بڑا انعام دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پہلے کے بزرگ اپنے انداز پر خوب جشن ولادت منایا کرتے تھے۔
منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ حضرت سیدنا شیخ علی بن موسیٰ مدینی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں ایک زمانے تک 12 ربیع الاول کے دن عظیم الشان اجتماع میلاد ہوتا تھا، جس میں بڑے بڑے امام بیان فرماتے 12 ربیع الاول کی صبح کا سورج نکلتے ہی میلاد شریف کی محفل کا آغاز ہو جاتا۔ میلاد پڑھنے کے لیے 4 ائمہ یعنی 4 امام مقرر ہوتے۔ محفل شریف حرم شریف کی صحن میں ہوتی۔ پہلے ایک امام صاحب میلاد شریف کی مخصوص کرسی پر بیٹھ کر احادیث پڑھتے، پھر دوسرے امام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف پر بیان کرتے، پھر تیسرے امام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت یعنی دودھ پینے کا جو زمانہ تھا اس پر بیان کرتے، پھر چوتھے امام تشریف ہجرت پر بیان کرتے، آخر میں لوگ شربت پیتے اور بادام کا حلوہ لے کر واپس لوٹتے۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمع جلاتے جائیں گے، جب کہ حاسد دل جلاتے ٹپ ٹپاتے جائیں گے۔ برادران اسلام، الحمدللہ ہم بھی جشن ولادت مناتے ہیں۔ کاش اچھوں کے طفیل ہماری کاوشیں بھی قبول ہو جائیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکہ معظمہ میں میلاد شریف کے دن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکان ولادت پر حاضر تھا۔ سب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کے وقت جو ایمان افروز واقعات ہوئے تھے ان کا ذکر و خیر کر رہے تھے، تو میں نے ان انوار کو دیکھا، ایک دم اس محفل میں ظاہر ہوئے، اور میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ انوار میں نے اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھے یا روح کی آنکھوں سے دیکھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور جب میں نے ان انوار تجلیات میں غور کیا تو پتہ چلا کہ انوار ان فرشتوں کی طرح سے ظاہر ہو رہے ہیں جو اس طرح کی نورانی اور بابرکت محفل میں شریک ہوتے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان فرشتوں سے ظاہر ہونے والا انوار اللہ پاک کی رحمت کے انوار سے مل رہے ہیں۔ میلاد شریف میں تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو بدعت کہنے والے ایک شخص کا واقعہ پڑھیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ حضرت سیدنا علامہ عباس مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں بیت المقدس میں 12 ربیع الاول شریف کی رات محفل میلاد میں شریک تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص شروع سے آخر تک انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہو کر محفل میلاد میں شریک تھا۔ جب کسی نے پوری محفل کھڑے ہو کر سننے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر سنتے وقت تعظیماً کھڑے ہونے کو بدعت سیاہ یعنی بڑی بدعت جانتا تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بہت بڑے اجتماع میں ہوں اور لوگ محبوب رب ذوالجلال رسول بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ جب آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوئی تو تمام لوگوں نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، مگر میں تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اب کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میں اب بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس پریشانی میں 1 سال گزر گیا مگر کھڑا نہ ہو سکا۔ بالآخر میں نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ پاک مجھے اس مرض سے شفا دے تو میں محفل میلاد شروع سے آخر تک کھڑے ہو کر سنا کروں گا۔ اس منت کی برکت سے اللہ کریم نے مجھے صحت عطا فرمائی،
تو اب میرا یہ پوری محفل کھڑے ہو کر معمول بن گیا ہے کہ میں اپنی منت کو پورا کرتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں پوری محفل کھڑے ہو کر سنتا ہوں۔ خوب برسیں گی جنازے پر خدا کی رحمتیں، قبر تک سرکار نعتیں سناتے جائیں گے۔ اے عاشقان رسول، یہاں جو منت انہوں نے مانی یہ منت شرعی نہیں، منت عرفی تھی۔ منت عرفی کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا، لیکن اس طرح کے جو جوائز منتیں مانی جاتی ہیں انہیں پورا کر دینا چاہیے، اس میں بھلائی ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے منتیں مانی، اللہ پاک نے انہیں شفا دی اور وہ محفل میلاد کھڑے ہو کر سنتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ جوش میں آ کر آپ سب بھی اس طرح کی منتیں ماننے لگ جائیں، کیونکہ ساری محفل کھڑے ہو کر سننا سب کے بس کی بات نہیں، اور اگر بڑا اجتماع ہو اور اس کے بیچ میں آپ کھڑے ہو جائیں تو اس سے پیچھے والوں کو پریشانی ہوگی اور بٹھانے کے لیے کھینچیں گے اور یوں مسائل پیدا ہوں گے۔ ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑیں ہم بلا، ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑیں ہم بلا، جن کا کھاتے ہیں تو انہیں کے گیت گاتے جائیں گے۔ برادران اسلام، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بعض نادان لوگ جو جشن ولادت نہیں مناتے طرح طرح کے وسوسے پھیلا کر عاشقان رسول کو اس نیک اور برکتوں والے کام سے روکنے کے لیے مختلف انداز اختیار کرتے ہیں۔ یہ شیاطین الانس یعنی شیطان آدمی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے اور دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ ائمہ دین فرمایا کرتے تھے کہ شیطان آدمی شیطان و جن سے سخت تر ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اللہ کی پناہ مانگ شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے سر سے۔ عرض کی کیا آدمیوں میں بھی شیطان ہے؟ فرمایا ہاں، چنانچہ جتنے گمراہ اور بد مذہب وہ سب کے سب شیطان الانس یعنی شیطان آدمیوں میں داخل ہیں، اور ابلیس کے ساتھ ساتھ ان کے شر سے بھی ہمیں پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ مگر افسوس بہت سے مسلمان ان سے خوب میل جول رکھتے ہیں اور ان کی گفتگو بھی خوب توجہ سے سنتے ہیں، ان کے مذہبی پروگراموں میں بھی شریک ہوتے ہیں، ان کا لیکچر بھی پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اپنے دین سے ناواقفیت کی بنا پر شک و شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا وہ صحیح ہے یا ہم، اور پھر بعض تو ان کے جال میں اس قدر پھنس جاتے ہیں کہ ان کے گن گانے لگتے ہیں اور یہاں تک کہ کہہ سنائی دیتے ہیں کہ یہ بھی تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ امام اہل سنت حضرت شاہ مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایسوں سے بچنے کے لیے تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بھائیو تم اپنے نفع نقصان کو زیادہ جانتے ہو یا تمہارا رب تمہارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ ان کا حکم تو یہ ہے کہ شیطان تمہارے پاس وسوسے ڈالتے آئے تو سیدھا جواب یہ دے دو کہ تو جھوٹا ہے۔ یہ کہ تم اپنے دوڑ کے ان کافروں یا بے دینوں اور بد مذہبوں کے پاس جاؤ۔ یہ لوگ اپنی جہالت سے گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل سے مسلمان ہیں، ہم پر ان کا کیا اثر ہوگا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دجال کی خبر سنتے اس پر واجب ہے کہ اس سے دور بھاگے۔ خدا کی قسم آدمی اس کے پاس جائے گا اور یہ خیال کرے گا کہ میں تو مسلمان ہوں، یعنی مجھ سے اس سے کیا نقصان پہنچے گا، وہاں اس کے دھوکوں میں پڑ کر اس کا پیروی کرنا
کرنے والا ہو جائے گا۔ کیا دجال ایک اسی دجال خبوث یعنی ناپاک ترین جال کو سمجھتے ہوئے جو آنے والا ہے؟ حاشا، تمام گمراہوں کے دائی منادی یعنی دعوت دینے والا بلانے والے سب دجال ہیں، اور سب سے دور بھاگنے ہی کا حکم فرمایا اور اس میں یہی اندیشہ بتایا ہے۔ برادران اسلام، بعض لوگ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وسوسوں کا شکار رہتے ہیں۔ ان کو سمجھانے کی کوشش کا ثواب کمانے اور بھولے بھالے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی سے بچانے کی اچھی نیتوں سے چند سوال جواب پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ایک بار پڑھنے سے تسلی نہ ہو تو بار بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل دل میں بات اتر جائے گی اور وسوسے دور ہو جائیں گے اور اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ سوال نمبر 1 ہے، قرآن و حدیث میں میلاد شریف کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا میلاد نہیں منانا چاہیے۔ اس کا جواب، قرآن کریم سے 3 دلائل پڑھیے۔ اللہ پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ سورہ یونس آیت نمبر 58، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ پارہ 3 پارہ 30 سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 12، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ترجمہ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ برادران اسلام، اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ پاک سے فضل پر خوشی منانا خود اللہ پاک کا حکم ہے۔ اللہ پاک کے رحمت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے کہ اللہ پاک نے اس پر احسان جتایا ہے کہ اس کا چرچا کرنا، اس آیت پر عمل کرنا ہے۔ آج کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ ہر سال سالگرہ مناتا ہے۔ جس تاریخ کو ملک آزاد ہوا ہر سال اس تاریخ کو جشن منایا جاتا ہے اور جلوس نکالا جاتا ہے، اور جو اس پر تنقید کرے اسے ملک کا غدار کہا جاتا ہے۔ تو جس تاریخ کو دو جہاں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ کیوں نہ سب سے بڑھ کر خوشی کا دن ہوگا۔ لہٰذا میلاد شریف منانا حکم قرآنی پر عمل کرنا ہے۔ کیا یہ اعتراض کرنے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اللہ پاک کی نعمت، فضل الہی اور رحمت خداوندی نہیں مانتا، یا محفل میلاد کو اس نعمت الہی کا چرچا اور اس فضیلت و رحمت کی خوشی نہیں سمجھتا؟ وہ یہ بتائے کہ قرآن و حدیث میں کہیں محفل میلاد شریف منع ہے؟ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سوال نمبر 2، صحابہ کرام علیہم رضوان نے کبھی جشن ولادت نہیں منایا، تو کیا تم ان سے زیادہ عاشق رسول ہو؟ جواب، قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ قابل اعتماد کتاب صحیح بخاری ہے اور اس کو تقریباً سبھی مسلمان مانتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث مبارکہ لکھنے سے پہلے غسل کرتے اور 2 رکعت نفل ادا فرماتے۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ وہ حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے غسل فرماتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ امام بخاری صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑے عاشق رسول ہیں؟
آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں صحابہ کرام علیہ رضوان سے زیادہ حدیث پاک کا ادب ہے۔ مزید سنیے، کروڑوں مالکوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک کی گلیوں میں ننگے پیر چلا کرتے تھے اور تعظیم خاک مدینہ کی خاطر مدینہ منورہ میں کبھی بھی قضائے حاجت نہیں کی۔ اس کے لیے ہمیشہ حرم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ البتہ حالت مرض میں مجبور تھے۔ تو کیا اب یہ کہا جائے گا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑے عاشق رسول ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کریم میں حصول بیان فرما دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے وَتُعِزُّوا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ترجمہ، اور رسول کی تعظیم و تحقیر کرو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ رائج ہو اور وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، اس آیت میں داخل ہے۔ یہاں تعظیم و تحقیر کے لیے کسی قسم کی کوئی قید بیان نہیں کی گئی، چاہے کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھتا ہو یا کوئی دوسرا طریقہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ تعظیم جو خلاف شرع نہ ہو کی جائے گی۔ بے شمار ایسے کام کی جا رہے ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم کے دور میں نہ تھے مگر دین میں جاری ہے، اور جشن ولادت سے منع کرنے والے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، جیسے مروجہ درس